انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے، اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ دو۔ سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 1، ہر برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ نمبر 2، بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبدو میں شامل ہے دعا کرنا، لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے۔ عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو۔ تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔ یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا، وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا۔ یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا۔ یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال دینا، یہی غلو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڑھو نمازہ نہیں چاہیے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے نا۔ پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے تھیاں، تو اللہ کو کیا چاہیے آپ کا؟ آپ کے گناہ چاہیے اس کو؟ ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے۔ ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے ہی بات صحیح ہے، فائدہ ہمیں ہے، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نے عبادت کرنے والے، وہ ساڑھی نمازوں تے ہی بیٹھا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانی تو نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی
जबरदस्त आयत है। मैं कहता हूं जब मैं वो आयत पढ़ता हूं ना, इनके पूरे के पूरी जो डॉक्ट्रिन है ना वो तबाह हो जाती है, प्लस मसला तकदीर भी उसमें रिजॉल्व है। वो है जनाब सूरह अज़्ज़ुमर के स्टार्ट ही में वो आयत आती है। आयत नंबर है जनाब 7। आपका जो ब्लू वाला कुरान है ना जी, इसमें 460 पेज है। सूरह अज़्ज़ुमर सूरत नंबर 39 है और इसकी आयत नंबर है 7। क्या बात है जी। मैं कहता हूँ जी कुरान जिस तरह खोल के अपने नजरियात बयान करता है ना, उसमें तो किसी वैल्यू एडिशन की जरूरत ही नहीं है। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अगर तुम अल्लाह का कुफर करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की नाशुक्री करोगे, तो याद रखना अल्लाह ताला इस चीज से बेपरवाह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। वही बात जो मैं कह रहा था जुज़वी दुरुस्त है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने इसे बैलेंस किया है कि ये ना कोई समझ ले कि खैर है फिर पढ़ने की भी जरूरत कोई नहीं। साथ ही है वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन ये याद रखना वो कभी राजी नहीं इस बात पे कि कोई उसका नाफरमान हो जाए। कैसा बैलेंस किया है, एक तरफ ये कहा मुझे कोई परवाह नहीं, दफा हो जो मर्जी करो, इससे कोई ये भी रिजल्ट निकाल सकता तो खैर है, लेकिन अल्लाह का ये दफा होने का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी करो, मैं राजी कोई नहीं हूं उस बंदे से जो ये हरकत करेगा, मंड के रखांगा उन्हें फिर मैं। व इन तशकुरू, और अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे, शुक्र यह है कि हर अपने जिस्म का उज़्व, अपने जिस्म की तमाम एनर्जीज उसके लिए वक्फ हो जाए, उसके ताबे फरमान हो जाए। यरदाहु लकुम, तो वो फिर तुम्हारे लिए ये पसंद करता है कि तुम अपना आप खपा दो उसके लिए। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, और ये भी याद रखना कोई जान क़यामत वाले दिन दूसरी जान का बोझ नहीं उठा सकती। हर बंदे ने इंडिविजुअल अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, उसके बाद तुम्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में आमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है।